اویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے. زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے. زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. اکبر الدین اویسی کا اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے، علم ہے، تعلیم ہے، تعلیم ہے اور ملت اسلامیہ کا اتحاد ہے، جماعت سے وابستگی ہے. اور آج اگر اکبر الدین اویسی اس قابل بنا ہے کہ اتنے اسکولز، اتنے مدرسے بنانے کا، تو میری ماں باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرے مرحوم صدر، میرے والد، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. سالار ملت علیہ رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے. میرے ضعیف والدہ محترمہ کی تعلیم و تربیت و دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی یہ کامیابی میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی وجہ سے ہے. میرے یہ ادارے، یہ سب کچھ اگر کچھ ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے. میرا وجود جماعت کی وجہ سے ہے، میری طاقت جماعت کی وجہ سے ہے، میرا کام جماعت کی وجہ سے ہے، میرے ادارے بھی مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے، میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی وجہ سے ہی ہے. نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے دعاؤں کی وجہ سے ہے، آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہے. اگر آپ کی دعائیں، آپ کا اتحاد نہیں ہوتا تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا. اگر میری جماعت میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے صدر کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں ہوتا. میرے والد اور والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید یہ ممکن نہیں. اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں. اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو بس دعا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو اس کام کو قبول کر، تو ہمارے اس کام کو قبول کر. اے اللہ تو جانتا ہے کہ بڑی مصیبتوں میں زندگی گزاری ہے میں نے، بڑے کرب میں گزاری ہے کئی راتیں میں نے، مگر اے اللہ میں نے تیرے حبیب کی امت کی خدمت میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی، کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی، ان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ خدمت کی ہے. اے اللہ تو اس کام کو قبول کر لے، تو اس کام کو قبول کر لے. راتوں کے کرب اور ضربوں کے ضرب کی تکلیف میں بھی میں نے فکر کی ہے تو اپنے درد کی نہیں فکر کی ہے. تو اے اللہ تو جانتا ہے تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے. میں نے کبھی اپنے ذات کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، فکر کی ہے تو اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی فکر کی ہے، تو اس جماعت کی فکر کی ہے، تو میرے صدر کی، میری عوام کی. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر دے. اے اللہ تو ان سب کی حفاظت کر، سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمارے اس کام کو قبول کر لے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندہ رہوں، لیکن جب تک زندہ ہوں میرا ہر لمحہ آپ کی فکر، آپ کی تڑپ، آپ کی خدمت میں گزرے گا. یہ وعدہ ہے میرا. میرے زندگی میں اب کوئی خواہش نہیں، اللہ کا شکر، کچھ نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول کی قسم اقتدار بھی نہیں چاہیے، ایم ایل اے بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اکبر الدین اویسی بس آپ کا خادم بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھے گا تو دارالسلام کی ان سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا. اکبر الدین اویسی کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے بہت عزت دے دی، بہت شہرت دے دی، بہت طاقت دی، سب کچھ دیا. اب صرف کچھ کرنا ہے تو یہی ہے
کہ ہر گھر میں علم علم علم، تعلیم تعلیم، ملت کا اتحاد، بس یہی، کچھ خواہش نہیں۔ اللہ نے اچھا پہنایا الحمدللہ، اللہ نے اچھی گاڑیوں میں گھمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میرے 2 بچے قابل ہیں، میرا ایک لڑکا ڈاکٹری مکمل کر چکا، پوسٹ گریجویشن، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر، انشاءاللہ اس سال بیٹی وکالت لندن سے مکمل کر لے گی، وکیل ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک باپ کی ذمہ داری اولاد کو نیک بنانا، قابل بنانا، باصلاحیت بنانا، علم دینا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کو کما لے سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو جو کرنا تھا کیا میں نے، نیک بنایا، قابل بنایا، اچھی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا، اب آگے ان کو جانا ہے۔ مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں۔ یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئے جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں، اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی، اور دعا کریں اپنے نمازوں میں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا، جتنا ہو سکتا ہے میرے سے میں نے کیا۔ بے شک کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں میری امداد نہیں پہنچی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی تباہی کو میں نے نہیں دیکھا، بے شک کئی ایسے دکان ہوں گے جن کی تباہی پر میں نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میری ذات سے جتنی کوشش جتنی ممکن میں نے کی ہے، اور اگر کوئی حقدار واقعے میں حقیقی متاثر و حقدار اگر چھوٹ گیا ہے تو ضرور اس حقدار مستحق تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن
جو لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں، خدا را جھوٹ کے بنا پہ امداد حاصل نہ کرو۔ اگر جھوٹ کے نام پر تم امداد حاصل کرو گے تو یاد رکھو میدان حشر میں ایک مستحق، ایک مظلوم تمہارا دامن پکڑ لے گا، اور اکبر الدین اویسی بھی تمہارا دامن پکڑ لے گا۔ سمجھو خدا را، دنیا میں یہ کووڈ، یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ اموات، یہ تباہی اور بربادی اگر کچھ آ رہی ہے تو نہیں معلوم کہ وہ کیا عمل ہے ہمارا جس سے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، استغفار پڑھنے کا، اور اللہ سے کہنے کا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اور اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ اگر ہمارا عمل غلط ہوگا، حرام میں ہوگا، ناجائز ہوگا، ظلم ہوگا، انا میں ہوگا، افراتفری میں ہوگا، تو آج کووڈ ہے، کل کچھ اور بیماری آئے گی، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب کسی دوسری شکل میں نازل ہوگا۔ خدا را سمجھو، اللہ ناراض ہے، کبھی کووڈ کے ذریعے آزما رہا ہے تو کبھی اپنے بادلوں کو پھاڑ کر آزما رہا ہے، تو کبھی تالابوں کے پشتوں کو توڑ کر ہم کو آزما رہا ہے۔ خدا را، اللہ کی آزمائش میں سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ہم سے ناراض، دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے۔ خدا را، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ نوجوانوں جو یہاں کھڑے ہیں، میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ، مساجدوں کو آباد کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو بھی ممکن اپنے سے مدد کرو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو اپنے عبادتوں میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن تابدانوں میں، گھروں میں ہے، نکالو، قرآن کو پڑھو، بغیر پڑھے گھر سے نہ نکلو۔ قرآن پڑھ کر نکلو گے تو دیکھو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے گا، تمہاری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا۔ توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرو، جو اپنے سے ہوتا ہے کرو، دلوں سے بغض کو نکالو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا چھوڑو۔ گلی کوچوں میں قتل ہو رہے ہیں، اے خدا را اس کو ختم کرو۔ ارے جس کے گھر میں موت ہوتی ہے اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ غنڈہ گردی چھوڑو، بدکاری چھوڑو، حرام چھوڑو، صحیح راہ پہ آؤ، راستے پر آؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلو، شریعت کو تھام لو، قرآن کو سینے میں بسا لو، سنت کو اپنے زندگی کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لو۔ پھر دیکھو دنیا تم کو شکست نہیں دے سکتی، تم دنیا کو شکست دو گے اور دنیا کے فاتح بنو گے، بشرط یہ کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔